بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک سیرت اور پرہیزگار عورت رہتی تھی جو ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی اور سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک شخص کفن چور تھا جو مردوں کی قبروں کو کھود کر ان کا کفن چوری کیا کرتا تھا۔ وہ نیک عورت اپنے ہمسائے کی اس بات سے واقف تھی۔ اس عورت نے اسے کئی بار اس فعل سے باز رہنے کی نصیحت کی مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک دن وہ نیک عورت سخت بیمار پڑ گئی اور ایسی حالت ہو گئی کہ خود کو مشکل سے سنبھالتی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس دنیا میں تھوڑے ہی دن زندہ رہ پائے گی۔ عورت کو اس بات کا ڈر تھا کہ جب یہ مر جائے گی تو یہ کفن چور اس کا کفن بھی نہ چرا لے۔ اس نے کفن چور کو اپنے گھر بلایا اور پوچھا کہ میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، آپ میری بہت ہی نیک ہمسائی ہیں۔ تب اس عورت نے کہا، میری ایک حاجت ہے۔ کفن چور نے کہا، فرمائیے آپ کی کیا حاجت ہے؟ آپ کی حاجت ضرور پوری کی جائے گی۔ پھر عورت نے 2 کفن اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس میں سے ایک کفن میرے لیے چھوڑ دو اور دوسرا کفن اٹھا کر لے جاؤ۔ بس میری یہ التجا ہے کہ مجھے قبر میں ننگا مت کرنا۔ کفن چور نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ عورت نے اصرار کر کے اسے ایک کفن دے دیا۔ کچھ دنوں بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کفن چور قبرستان سے روز گزرتا اور جب اس کی نظر اس عورت کی قبر پر پڑتی تو دل میں یہ کہتا کہ نہیں، اس کا کفن نہیں چراؤں گا، میں نے اسے زبان دی تھی۔ پھر ایک رات وہ عورت کی قبر کے پاس سے گزرا تو دل میں سوچا کہ اب یہ کیا جانے کہ میں نے اس کا کفن چوری کیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کا کفن بھی ضرور چوری کروں گا۔ پھر کفن چور نے اس عورت کی قبر کھودی اور اس کا کفن اتار کر لاش کو برہنہ کر دیا۔ پھر جب واپس جانے لگا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وہ دوبارہ اس کی لاش کے پاس گیا۔ اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور وہ اس عورت کی لاش کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ وہ جیسے ہی اپنے اس بد فعل سے فارغ ہوا تو ایک خوفناک آواز آئی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور اللہ بے نیاز ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ ایک نہایت شفیق باپ ہیں۔ کفن چور نے کہا، تو کیا میں تم سے ایک حاجت کر سکتا ہوں؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، آپ حکم کریں۔ کفن چور نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جب میں جل جاؤں تو میری ہڈیوں کو پیس کر جب تیز اور سخت ہوا چلے تب اس کا آدھا حصہ صحرا میں اڑا دینا اور باقی نصف دریا میں پھینک دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلا دیا اور آدھی راکھ صحرا میں اور آدھی دریا میں ڈال دی۔ خدا نے صحرا کو حکم دیا کہ جو تیری طرف اس شخص کی ہڈیاں آئی ہیں ان کو یکجا کر دے۔ اسی طرح دریا کو بھی حکم دیا کہ ہڈیوں کا جو حصہ تمہاری طرف آیا ہے ان کو جمع کر دے۔ اور اس طرح کفن چور کو زندہ کر کے کھڑا کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا سوچ کر تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی تھی؟ کفن چور نے عرض کی کہ اے پروردگار، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں نے خوف کے سبب اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی تھی۔ میں نے ایک ناکام کوشش کی تھی کہ تیرے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاؤں گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اچھا اگر تو نے میرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو تیرے دعوے داروں کو روز قیامت راضی کر لوں گا اور تیرے اس خوف کو امن میں بدل دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔